دنیا کی مجموعی عمر ابتدا سے انتہا تک یعنی تخلیق آدم سے قیامت تک زمانے کی کل مقدار کے بارے میں علماء سلف کا اختلاف واقع ہوا ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ زمانے کی کل مقدار 7000 سال ہے۔ اس قول کے قائل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان سے مروی ہے کہ دنیا کی مجموعی عمر آخرت کے مقابلے میں 7000 سال ہے۔ اس میں 6200 سال گزر چکے ہیں اور چند سو سال باقی ہیں، یعنی چند صدیاں باقی ہیں نہ کہ ہزار۔ بعض فرماتے ہیں کہ زمانے کی کل مقدار 6000 سال ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مروی ہے اور حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو 5000 سال 5600 سال گزر چکے ہیں اور ہر زمانے میں جو انبیاء علیہ السلام اور سلاطین گزرے ہیں میں ان سب سے واقف ہوں۔ راوی نے پوچھا دنیا کی کل مدت کتنی ہے؟ فرمایا 6000 سال۔ حدیث نبوی یہ 6000 سال بیسیکلی تورات سے لیتے ہیں۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے درست قول وہ ہے جس کی تائید و تقویت بہت سی احادیث صحیحہ سے ہوتی ہیں۔ مثلا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہاری عمر گزشتہ امتوں کے مقابلے میں اتنی ہے جتنا نماز عصر سے غروب شمس تک کا وقت، یعنی جو نسبت اس قلیل وقت کو پورے دن سے ہے وہی نسبت تمہاری مجموعی عمر کو گزشتہ امتوں کی مجموعی عمر سے ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ خبردار، بلا شبہ تمہاری عمر ان امتوں کے مقابلے میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں اتنی ہے جتنی کہ نماز عصر اور مغرب کا درمیانی وقت۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے دنیا کی عمر میں صرف اتنی مقدار بچی ہے جتنی کہ بعد نماز عصر سورج کی مقدار غروب ہونے سے باقی رہ جاتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عصر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے اور سورج پہاڑ پر چمک رہا تھا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عمریں گزری ہوئی امتوں کے مقابلے میں بس اتنی ہیں جتنا دن کا یہ حصہ گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی رہ گیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب کو خطبہ دیا اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا، بس قلیل سا وقت باقی رہ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، دنیا کی بقیہ عمر گزری ہوئی عمر کی نسبت صرف اتنی رہ گئی ہے جتنا کہ یہ تمہارا دن گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی رہ گیا ہے اور تم سورج کو غروب کے قریب ہی دیکھ رہے ہو۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غروب شمس کے قریب فرمایا کہ دنیا کا باقی ماندہ حصہ گزرے ہوئے حصے کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے کہ تمہارے آج کے دن کا بقیہ حصہ گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں، اور شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ساتھ ملایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ جابر بن سمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بالکل یہی حدیث روایت کرتے ہیں، اور جابر بن سمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو انگلیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور پھر حضرت جابر بن سمر رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت اور اس سے متسلسل درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا اور کہا کہ آپ فرما رہے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں
جابر بن سمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت قیامت سے صرف اتنی پہلے ہے جس طرح یہ 2 انگلیاں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور وسطی کو جمع کیا۔ حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے سنا، اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قصے کا یہ جملہ بھی سنا ہے کہ جس طرح ان 2 انگلیوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے، لیکن میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں اس کو قتادہ کے حوالے سے نقل کروں یا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، اور ان سے مروی ایک طریق میں یہ بھی اضافہ ہے، درمیان اور انگشت کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس تشریف لائے۔ اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں کیا سنا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح قریب قریب ہیں، اور پھر اپنی دونوں انگلیوں سے انس نے اشارہ کر کے دکھایا۔ عیاش بن ولید اور عبد الرحیم ابرکی کے طریق سے بھی یہ قصہ اسی طرح مروی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور دونوں انگلیوں کے اشارے کر کے دکھائے۔ ابو قتادہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنی 2 انگلیوں اور درمیانی اور انگشت شہادت کے ساتھ اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں اور قیامت کی دونوں کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ سہیل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ان 2 انگلیوں طرح ہیں، پھر درمیانی انگلی اور شہادت کو خم کر کے دکھایا۔ یہ بھی فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثال 2 گھوڑوں کی طرح ہے۔ مزید فرمایا کہ میری اور قیامت اس شخص کی طرح ہے جسے کسی قوم نے پیش رو کے طور پر آگے بھیجا ہو، پس جب اسے دشمن کے حملے کا خطرہ ہوا تو وہ اپنے کپڑے اتار کر چیخا اور قوم کو خبردار کیا کہ تمہیں آ لیا گیا، تمہیں گھیر لیا گیا، پس میں بھی وہی آدمی ہوں، وہی آدمی ہوں، وہی آدمی ہوں۔ سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 روایتیں جو مختلف سند سے مروی، ان سب کا مضمون وہی ہے جو کہ گزشتہ روایات میں آ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت کے بالکل قریب بھیجا گیا ہوں، اور میں نے اس پر صرف اتنی سبقت کی ہے جتنا کہ وسطی انگلی نے شہادت کی انگلی پر سبقت حاصل کی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں۔ علامہ طبری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ہمارے استاد نے شہادت کو وسطی کے ساتھ ملا کے دکھایا۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ یہ بات گزشتہ روایات سید سے ثابت ہو چکی ہے کہ اس امت کے حصے میں بقیہ کی نسبت صرف اتنا وقت آیا ہے جتنا کہ عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے۔ اس مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ و انداز میں تعبیر فرمایا ہے۔ بعض روایت میں فرمایا دنیا کی بقیہ عمر گزری ہوئی عمر کے مقابلے میں صرف اتنی رہ گئی ہے جتنی کہ تمہارا یہ دن گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی رہ گیا ہے، اور یہ بات نماز عصر ارشاد فرمائی تھی۔ کہیں فرمایا میں قیامت سے صرف اس قدر مقدم و سابق ہوں۔ امت کی مجموعی عمر عصر و مغرب کے درمیانی وقت کے بقدر ہے، لہٰذا اب یہ ثابت کرنا کہ عصر اور مغرب کے درمیانی وقت کو کل یوم کے ساتھ کیا نسبت اور یہ کل کتنی مدت بنتی ہے۔ اب اگر دنیا کی مجموعی عمر کو 1 یوم قرار دیا جائے جیسا کہ گزشتہ احادیث میں اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور یوم کی مقدار 7000 سال فرض کی جائے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تو اس یوم کا نصف 500 سال نکلتا ہے۔
اس یوم کا نصف صبح ہے 500 سال، اور یہ وہی مقدار ہے جو حضرت ابو بار رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں وارد ہوئی کہ اس سے سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امت کو میں نصف یوم سے عاجز نہیں کروں گا، اور یوم کی مقدار آخرت کے حساب سے 1000 سال ہے، لہٰذا وہ نصف صبح 500 سال کا ہوا۔ مدت دنیا، یہود نے دعویٰ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کل مدت دنیا جو ان کے نزدیک ثابت اور موجودہ نسخہ تورات کے موافق ہے وہ 4642 سال ہے، اور یہود اسی کے موافق ایک ایک آدمی کی ولادت اور ایک ایک نبی کی بعثت اور ان کی وفات کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم قریب اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ نصارہ، اس کے برعکس یونان کے نصارہ نے دعویٰ کیا کہ یہود اپنے مذکورہ قول اور دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں، بلکہ تخلیق آدم سے ہجرت نبوت تک کل مدت دنیا کے بارے میں صحیح قول جو تورات کے موافق ہے وہ 5992 سال ہے، اور نصارہ اسی کے موافق ہر نبی اور بادشاہ کا زمانہ اور ولادت و وفات وغیرہ کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ ان یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت اور نصارہ کی تاریخ جو ولادت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اس کو قل عدم کر کے مذکورہ بالا قول اختیار کیا ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات، صفات اور بعثت کا وقت وغیرہ سب کچھ تورات میں لکھا ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کے حالات اور صفات اور ولادت و بعثت تورات میں مذکور ہیں، جن کو نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرار دیتے ہیں، یہود کے نظریے کے موافق وہ ابھی تک آئے ہی نہیں، اور وہ ان کی ولادت و بعثت کے زمانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ یہود جس شخص کا انتظار کر رہے ہیں وہ بزم خواہش دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی صفات تورات میں مذکور ہیں، وہ در حقیقت جال لائن ہے جس کی صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے بیان فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے اکثر متعین یہودیوں کے یہود ہوں گے، بس اگر وہ شخص عبداللہ بن سیاد ہوا جیسا کہ بعض روایات میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ یقیناً یہودی نسل سے ہے۔ مجوس کا کہنا ہے کہ جیومرت بادشاہ سے لے کر ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کل مدت 30,139 سال ہے، لیکن وہ اس بادشاہ کا کوئی نسب نامہ ذکر نہیں کرتے جس سے اس کے ما قبل پر روشنی پڑے، بلکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جیومرت ہی ابو البشر یعنی کہ آدم علیہ السلام ہیں۔ اہل فارس ایرانی، علامہ طبری فرماتے ہیں کہ اہل تاریخ کے جیومرت نامی بادشاہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعض تو اسی کے قائل ہیں جو کہ مجوس نے کہا، بعض کہتے ہیں کہ اصل میں حام بن یافس بن نوح کے پوتے ہیں، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بہت خدمت گزاری کی اور تادم آخر ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کو سعادت مندی سمجھا، سو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے طویل حیات، روئے زمین کی بادشاہت، دشمنوں کے خلاف آسمانی مدد کی دعا فرمائی، اور یہ بھی کہ ان کی اولاد میں یہ سلسلہ دائمی طور پر جاری رہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور جیومرت کو روئے زمین کی بادشاہت ملی، اور بادشاہت کے ملنے کے بعد ان کو آدم کہا جانے لگا، اور یہ ہی ابو الفرس یعنی اہل فارس کے جد امجد ہیں۔ ان کی اولاد میں بھی نسل در نسل یہ بادشاہ چلی، یہاں تک کہ مسلمان شاہ فارس کے شہروں میں داخل ہوئے اور اہل اسلام کو ان پر غلبہ حاصل ہوا تو حکومت و بادشاہت ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ اور بھی اقوال ہیں جن کو ہم انشاءاللہ قریب پیش کریں گے۔ دنیا کب وجود میں آئی؟ اول ہم اس سے پہلے ثابت کر چکے ہیں زمانہ لیل و نہار کی ساعات و گھڑیوں کا نام ہے۔ لیل و نہار در حقیقت دن اور رات، در حقیقت سورج اور قمر کے اپنے محور میں سفر کی مقصور گردش کا نام ہے۔ یہ دراصل اس وقت یہ بک لکھی گئی ہے نا، اس وقت لوگوں کا خیال یہ تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اور چاند اس کے گرد گھومتا ہے، اس لیے کہا ہے کہ شمس و قمر کے اپنے محور میں سفر کی مخصوص گردش کا نام ہے دن اور رات۔ حالانکہ دن اور رات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں
کہ زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں دن ہو جاتا ہے، جو اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں یعنی دوسری طرف ہوتا ہے اس پہ رات ہو جاتی ہے۔ 24 گھنٹے میں اپنے ایکسس کے گرد، اپنے محور کے گرد زمین اپنا چکر پورا کرتی ہے اور یہیں سے دن اور رات بنتے ہیں۔ سورج اور چاند کی منزلیں، ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں، پس وہ اندھیرے میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور سورج اپنی قرارگاہ کی طرف چلتا ہے، اور یہ زبردست و باخبر ذات کا مقرر کردہ نظام ہے۔ اور چاند، اس کے سفر کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کے مثل رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے محور میں گردش کر رہا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 37 سے 40 تک۔ پس جب ہم نے زمانے کی تعریف یعنی دن اور رات کی ساعت سے کی، اور لیل و نہار، دن اور رات، چاند و سورج کے اپنے محور میں مخصوص مسافت طے کرنے کا نام ہے، تو اس سے یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ زمانے میں حدوث و فنا ہے اور دن رات میں بھی حدوث و فنا ہے۔ ان کا فانی کرنے والا محدث یعنی فانی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ان تمام کو تنہا پیدا کیا۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ انبیاء آیت 33، وہی ذات ہے جس نے دن اور رات، سورج اور چاند کو پیدا فرمایا، اور ہر ایک اپنے محور میں گردش کر رہا ہے۔ جو سورج ہے نا، یہ میسو بلیک ہول کے گرد گھوم رہا ہے، اور یہ اپنے سارے سولر سسٹم کو لے کر، اس کے سولر سسٹم کے اندر ہماری زمین بھی اور باقی سیارے بھی ہیں، جبکہ جو چاند ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ جو شخص حدوث زمانہ سے بے خبر ہے تو وہ کم از کم دن رات کے اختلاف سے ہرگز بے خبر اور ناواقف نہ ہوگا، اس لیے کہ یہ اختلاف تو بالکل عمومی مشاہدے میں ہے، اسے تسلیم کیے بغیر چارہ کار نہیں، کیونکہ ہر شخص دیکھتا ہے کہ ان میں سے ایک رات ساری مخلوق پر اندھیری و سیاہی کی صورت میں آتی ہے، اور دوسری چیز دن چمک اور روشنی کے ساتھ رات کے اندھیروں کو پھاڑتا ہوا نکلتا ہے۔ ان کا آنا یکے بعد دیگرے ہوتا ہے، ان کے افعال و صفات میں اجتماع اختلاف کی وجہ سے ممکن ہی نہیں کہ اگر ان میں ایک موجود ہے تو دوسرا یقیناً اس کے بعد ہوگا، ایک موجود ہے تو دوسرا یقیناً اس کے بعد ہوگا، جب دوسرا آئے گا تو پہلا موجود نہ ہوگا۔ یہ ان کے حدوث و فنا پر انتہائی واضح دلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ دونوں مخلوق ہیں اور ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسا کہ آیت قرآنی کے حوالے سے گزر چکا ہے۔ دن اور رات کے حدوث پر دوسری دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی دن حال سے خالی نہیں، کہ اس سے پہلے بھی ایک دن ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی، گزشتہ دن پہلے تھا اب نہیں، اور آئندہ دن بھی کل ہوگا اب نہیں، اور آج کا دن آج ہے کل نہیں ہوگا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو چیز پہلے موجود نہ ہو اور پھر وجود میں آئے تو وہ حادث اور مخلوق ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی محدث یعنی بنانے والا اور خالق ہوتا ہے۔ ان کے حدوث پر ایک اور دلیل یہ ہے کہ ایام اور راتیں قابل شمار ہوتی ہیں، اور وہ ہر چیز جس کی گنتی اور شمار ہو سکے تو وہ دو عدد یعنی جفت اور طاق سے خارج نہیں ہو سکتی، یعنی وہ یا تو جفت ہوگی یا طاق، بس اگر ان کو یعنی ایام جفت مانا جائے تو جفت اعداد کا سب سے پہلا ہندسہ اسنان یعنی 2 ہے، عربی میں اسنان کہتے ہیں نا، گویا کہ جفت کے لیے ابتدائیت ثابت ہوگی، جب یہ بات مسلم ہے کہ دونوں قسم کے اعداد کے لیے ابتدائی ثابت، تو اس کا کوئی نہ کوئی مبتدی یعنی کہ ابتدا کرنے والا ہوگا اور وہ ان کا خالق ہے۔ کیا جیسا کہ ہم ماقبل میں انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ زمانہ لیل و نہار کی ساعات کا نام ہے، دن اور رات کا نام ہے، اور ساعات شمس و قمر کے اپنے مدار میں گردش کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ سب حادث مخلوق ہیں، اور اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ آیا ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کی تخلیق فرمائی تھی یا نہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے مروی ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں سوال کیا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار اور پیر کے روز پیدا فرمایا، پہاڑوں کو بما ان کی معدنیات و خزائن کے منگل کے روز پیدا فرمایا، اور درخت، پانی، شہر، آبادیاں، ویران جگہ یہ سب بدھ کے دن پیدا ہوئیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر آیت تلاوت فرمائی حامیم سجدہ 9 تا 10. کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور تم اس کے لیے شرکا قرار دیتے ہو، حالانکہ وہی رب العالمین ہے، اور اس نے زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے اور اس زمین کے اندر نفع بخش چیزیں رکھیں اور اسی زمین کے اندر سے لوگوں کی غذائیں مقرر فرمائیں، اور یہ سب عمل 4 دن میں مکمل ہوا. حامیم سجدہ 9 سے 10. جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا، جمعے کے دن ستارے، سورج، چاند اور فرشتوں کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ جمعے کے دن کی 3 گھڑیاں باقی رہ گئیں تھیں. پھر ان 3 گھڑیوں میں سے پہلی گھڑی میں لوگوں کی عمریں، دوسری گھڑی میں آفات و مصائب کو پیدا کر، تیسری اور آخری گھڑی میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. ان کو جنت میں رہائش عطا فرمائی اور ابلیس کو سجدے کا حکم دیا، انکار پر اسے جنت سے نکال دیا گیا. یہ سب آخری گھڑی کے ختم تک ہوا. یہود کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے شان کے مطابق عرش پر چڑھا گیا. یہود نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختتام صحیح کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل درست قرار پاتی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر انتہائی ناراض اور غضبناک ہوئے. پھر اس آیت کا نزول ہوا بلا شبہ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور ہمیں کچھ بھی تھکاوٹ نہ ہوئی، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کرتے رہیں. سورہ کاف آیت نمبر 38 اور 39. پیدائش آدم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو اتوار کے دن اور درختوں کو پیر کے دن اور مکروہ ناپسندیدہ جگہوں کو منگل کے دن اور روشنی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا. جمعرات کے دن حیوانات کو زمین پر پھیلایا اور جمعے کے دن حضرت آدم، جمعے کے دن عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. یہ آخری مخلوق جمعے کی آخری گھڑی میں عصر اور مغرب کے درمیان پیدا ہوئی. عبداللہ بن سلام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں جمعے کی اس مخصوص ساعت کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اس ساعت کو زیادہ جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ابتدا اتوار کے دن فرمائی تھی اور جمعے کے دن آخری ساعت میں فراغت ہوئی، پس وہ ساعت بھی جمعے کی آخری ساعت ہی ہے. حضرت اکرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اتوار کے دن کیا چیز پیدا ہوئی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن زمین کو پیدا فرمایا اور اس کو پھیلایا. پھر یہود نے پیر کے بارے میں پوچھا، فرمایا اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. پھر یہود نے منگل کے بارے میں پوچھا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو، پانی کو، بہت سی چیزوں کو پیدا فرمایا. پھر یہود نے بدھ کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ اس دن غذا اور خوراک کو پیدا کیا گیا. پھر یہود نے جمعرات کے بارے میں پوچھا، فرمایا اس دن آسمان کو پیدا فرمایا. پھر یہود نے ہفتے کے بارے میں پوچھا اور پھر خود ہی کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے. اور پھر یہ آیت فرمائی سورہ کاف آیت نمبر 38. بلا شبہ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور ہمیں کچھ بھی تکان نہ ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایات خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کی پیدائش سے پہلے ہی بہت سی چیزوں کو پیدا فرما دیا تھا. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ شمس و قمر کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جمعے کے دن
لیل و نہار کی ساعت کو پیدا کیا گیا، اور ان سے پہلے آسمان و زمین، شجر و حجر، چرند پرند، جبال، پانی وغیرہ بہت سی چیزیں پیدا ہو چکی تھی۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ سب چیزیں موجود تھیں، لیکن لیل و نہار نہ موجود تھے، اور زمانہ چونکہ لیل و نہار کی ساعت کا نام ہے، سو یہ کہنا درست ہے کہ تخلیق کے زمانہ سے قبل بہت سی چیزیں تخلیق ہو چکی تھی۔ اور اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یوم طلوع فجر سے غروب شمس تک کے وقت کا نام ہے، اور پھر یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ شمس و قمر کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی خلق سے چند یوم کے بعد پیدا فرمایا تھا، جیسا کہ روایت میں گزرا شمس و قمر کی تخلیق جمعے کے دن ہوئی، اور اس سے پہلے یوم اخر، یوم اسنین، ثلاثہ وغیرہ کو آسمان و زمین اور ان کے منافع وغیرہ کی تخلیق ہوئی۔ گویا شمس و قمر کی تخلیق سے پہلے آپ نے وقت ثابت کیا اور اس کا نام ایام رکھا۔ شمس و قمر نہ تھے لیکن ایام تھے، حالانکہ ایام کا تو وجود ہی شمس و قمر پر موقوف ہے، اس لیے کہ یوم طلوع فجر سے غروب شمس تک کے وقت کا نام ہے۔ اگر آپ اس کی کوئی معقول دلیل پیش نہ کریں تو آپ کے کلام میں نقص جو کہ مناسب نہیں۔ اس کا جواب سن لیں اب آپ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت کو ہم نے ایام کا نام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہی نام رکھا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام کو ہم نے بھی اختیار کیا۔ باقی رہا یہ کہنا کہ ایام ہوں اور شمس و قمر نہ ہوں، یہ ناممکن ہے، قطعاً درست نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ان کے لیے جنت میں صبح و شام رزق ہوگا، حالانکہ جنت میں نہ صبح ہوگی نہ شام ہوگی، اس لیے کہ عالم آخرت میں نہ رات ہے نہ سورج نہ چاند، اور صبح و شام کا مصروف یعنی ایسی چیزوں پر موقوف ہے، لیکن اس کے باوجود بکرۃ و عشیہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے کہ اس دن کی طرف سے کافر مسلسل شک شبے میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ واقعتاً قیامت آ جائے گی یا ان پر یوم عقیم کا عذاب آ جائے گا۔ حالانکہ قیامت کے دن شمس و قمر اور معروف لیل و نہار کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن اس کو یوم کہا گیا ہے۔ شمس و قمر کی تخلیق سے پہلے وقت کو جو یوم کہا گیا ہے، اس یوم سے مراد 1000 سال کی مدت ہے، اور سال سے مراد ہماری دنیا والا سال ہے جو 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ فرمان کہ صبح و شام اہل جنت کو رزق ملے گا، اس میں صبح وہ مخصوص وقت ہے جس سے ہم دنیا میں شمس کے اور گردش کی وجہ سے پہچانتے ہیں، اور اسے صبح و شام کا نام دیتے ہیں، وگرنہ جنت میں شمس و قمر لیل وغیرہ میں سے کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن وہ وقت تو ہوگا جو صبح و شام یہاں آتا ہے، اسی اعتبار سے بکرۃ و عشیہ کہا گیا ہے۔ اور یہ صرف ہماری تحقیق ہی نہیں بلکہ علماء سلف بھی اس کے مثل فرماتے ہیں۔ حضرت مجاہد سے منقول ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے متعلق انور 1000 سال تک کے لیے فرشتوں کے سود فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ 1000 سال پورے ہوں، پھر اسی طرح دوبارہ 1000 سال کے لیے سپردگی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ اسی ترتیب سے چلتا رہتا ہے۔ فی یوم کانا مقدار و الف سنہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس میں یوم سے مراد کن فیکون کی طرح بقدر زمانہ ہے، لیکن اس کا نام اللہ تعالیٰ یوم کی طرح جس طرح اس نے چاہا کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ یوم اور وہ یوم دونوں برابر ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کی پیدائش سے پہلے آسمان و زمین اور بہت سی چیزیں پیدا فرما دی تھیں، اس کے مطابق سلف سے کچھ اقوال معقول ہیں۔ فقال لها للارض طوعا وقرحا وقالتا آتینا طائبین، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے فرمایا تو فرما برداری کرو خوشی سے یا زبردستی، وہ دونوں کہنے لگے ہم خوشی سے تابع داری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرمایا کہ تم فرما برداری کرو، میرے شمس کو ظاہر کرو، اور زمین سے فرمایا تو شک ہو کر اپنی نہروں کو نکال اور اپنے منافع کو بھی نکال کر باہر کر۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے تابع داری کرتے ہیں۔ اس روایت میں آسمان سے کہا کہ شمس و قمر اور ستاروں کو ظاہر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کی طرف اس کے کام اور ذمہ داری کی وحی کی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کل من علیہا فان و یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورہ رحمان
24-27 ہر چیز فنا اور ختم ہو جائے گی، صرف آپ کے رب کی ذات جو عزت و بزرگی والی ہے باقی رہ جائے گی۔ لا الہ الا ہوا کل شیء ہالک الا وجہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اس سے معلوم ہوا حق تعالی شانہ کی ذات کو بقا و دوام حاصل ہے، اس کے علاوہ ہر چیز حتیٰ کہ زمین، زمانہ لیل و نہار، شمس و قمر وغیرہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، جیسا کہ ارشاد خدا بندی ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا اور اس کی روشنی ختم ہو جائے، اور یہ قیامت کا روز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز کا فنا ختم ہونا ایسی چیز ہے جس کے تمام اہل ادیان قائل ہیں، خواہ وہ اہل اسلام ہوں یا اہل تورات، اہل انجیل یا مجوس۔ اسی لیے ہم اس بحث میں زیادہ دلائل پیش نہیں کیے۔ ایک قوم دہریہ نے اس سے اختلاف کیا، لیکن ہم ان کے اقوال کے غلط ہونے پر کوئی بحث نہیں کر سکتے۔ یہ بات بالکل بدیہی اور ازل من الشمس ہے کہ عالم میں جو شے بھی مشاہدے میں ہے وہ جسم ہے یا قائم الجسم، جسم و توحال سے خالی نہیں، وہ متفرق ہوگا یا مجتمع ہوگا۔ اگر متفرق ہے تو اس میں ترکیب و تالیف کا امکان یقینی، اور مجتمع ہے تو اس کے اندر بھی اختراق ممکن ہے، اور یہ دونوں اس لیے ایک کے معدوم ہونے سے دوسرا بھی معدوم ہو جائے گا۔